سر یہ جو بچوں کے کسٹڈی کے معاملات ہیں یہ بڑے نازک قسم کے ہوتے ہیں، اور والد اور والدہ دونوں ہی چاہتے ہیں کہ جی ہمیں کسٹڈی مل جائے۔ تو آخر اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یہ کس طریقے سے ڈٹرمن ہوگا کہ بچے کس پیرنٹ کے پاس جائیں گے، والد کے پاس جائیں گے، والدہ کے پاس جائیں گے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ کسٹڈی حاصل کرے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا وہ ایسا کام کرے کہ بچے کی کسٹڈی اس کو کسی طریقے سے مل جائے؟ یہ بڑا سینسٹیو سا معاملہ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر نجم صاحب۔ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جب شادیاں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں نا، تو شادیاں ٹوٹتے ہوئے سب سے زیادہ جو ٹوٹنے والی چیز ہے نا شادی کے دوران، وہ یہ بچے ہوتے ہیں جن کا سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ مرد اور عورت کا جو نقصان ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ شادی نہیں چل پاتی، تو جو نقصان اس بچے کا ہے اس جیسا نقصان کسی کا نہیں ہوتا۔ اب قانون کیا کہتا ہے، طریقہ کار کیا ہے، وہ ساری چیزوں کو ذرا میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں کیونکہ ان ٹاپکس کو بہت میں سمجھتا ہوں یہ بڑے ہی تکلیف والی چیز ہے جو ہماری سوسائٹی کے اندر ہے۔ ہم جا کے کسٹڈی سینٹرز میں، وہ جو وہاں پہ بچوں کو ملاقات کا سینٹر بنا ہوا ہے، وہاں پہ جا کے آپ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کتنی تکلیف دہ چیز ہے یہ۔ اچھا، اب طریقہ کار یہ ہے کہ جی پہلی چیز جو کلیئر ہونی چاہیے ماں کو، باپ کو، بچے کے، کہ اب آپ کی شادی ختم ہو گئی ہے، اب مرد عورت ہے، آپ کی شادی ختم ہو گئی ہے، بچوں کی کسٹڈی کا معاملہ ہے، تو پہلے تو اپنے پلے باندھ لیں کہ بچے کی کسٹڈی اس کو ملنی ہے، یا بچے نے وہاں پہ رہنا ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا جہاں اس کی ویلفیئر ہے۔ بنیادی طور پر جو قانونی نکتہ ہے وہ ہے ویلفیئر آف مائنر۔ اب ویلفیئر کے ساتھ آگے بے شمار چیزیں جڑی ہیں۔ کئی لوگ ہمیں کوشچن بھیج رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے تو ہمارا بچہ کس طرف جائے گا۔ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے میرے مرد کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے تو بچہ جو مجھے ملنا چاہیے۔ کوئی غربت کی بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی کس طرح کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس ساری چیزوں کے جواب میں جو ایک ورڈ ہے نا وہ ویلفیئر ہے۔ اگر مائنر کی ویلفیئر، آپ ماں ہیں، آپ باپ ہیں، آپ میں سے جو بندہ یہ ثابت کر دے گا نا کہ ویلفیئر آف مائنر آپ کے پاس ہے، آپ ہی وہ ہستی ہیں جو اس بچے کی ویلفیئر کر سکتے ہیں، اس بچے کو بہتر طریقے سے پرورش کر سکتے ہیں، اور عدالت کو آپ یہ باور کرا سکتے ہیں کہ بچے کی ویلفیئر تبھی ممکن ہے اگر یہ میرے پاس ہو تو وہ بچہ آپ کا ہے۔ اس کے علاوہ بیسک جو ون لائنر ہے وہ یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب آگے اس ویلفیئر کو ثابت کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ پہلے تو جس بندے کو چاہیے، وہ گارڈین کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس بچے کا 18 سال کی عمر تک یا بالغ ہونے تک کون اس کا گارڈین رہے گا۔ اس چیز کے لیے آپ گارڈین کورٹ سے رجوع کرتے ہیں، آپ ماں ہیں یا باپ ہیں، اور وہاں پہ آپ پھر اپنے آپ کو بہتر گارڈین ثابت کرنے کے لیے اپنی اپنی ایویڈنس جمع کرواتے ہیں۔ اس دوران جو بندہ بہتر کے طریقے سے اپنا کیس پلیڈ کر لیتا ہے، جو بندہ بہتر طریقے سے اپنے آپ کو ویلفیئر کے لیے بہتر طریقے سے پریزنٹ کر لیتا ہے، وہ بچہ اس کو مل جاتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ یہ جو ایک درمیان میں جو ایک رفٹ ہوتی ہے، اس میں سب سے جو ایک تکلیف دہ چیز ہوتی ہے نا، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی طرف بچے کو کھینچ ویلفیئر کے لیے رہی نہیں ہوتے، پرابلم صرف ایگو ہوتی ہے، صرف ایگو، ویلفیئر نہیں ہوتی بچوں کی۔ اور وہ سب سے خطرناک جگہ ہے جو ان کیسز کو، یا ان کیسز کے اندر جو جن چیزوں کو ہم سب سے برا سمجھتے ہیں نا ہم لائرز، وہ یہ چیز ہے جہاں ایک دوسرے کی ایگو کے لیے کیس لڑا جا رہا ہوتا ہے، جہاں پتہ بھی ہے کہ یہ بچہ میں نہیں پال سکتا صحیح، یہ وہ پال سکتی ہے، یا جہاں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ بہتر باپ کے پاس رہے گا، میں تو بچے کو ٹائم نہیں دے سکوں گی، اور پھر بھی ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، ہم جان بوجھ کے عدالتوں کے خود بھی چکر لگا رہے ہوتے ہیں، اگلے کو بھی لگوا رہے ہوتے ہیں، ہم ذلیل و خوار خود بھی ہو رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو بھی کر رہے ہوتے ہیں، خرچ اس کا بھی ہو رہا ہوتا ہے، خرچہ آپ کا بھی ہو رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود آپ کیس لڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ سب سے خطرناک اور سب سے خراب چیز ہے اس لیٹیگیشن کے اندر۔ لیکن جہاں دونوں بچے کی ویلفیئر کو ایک خاص چیز سمجھتے ہوئے اس کے اوپر بات کریں گے، اس کے اوپر اپنا مقدمہ لڑیں گے، اس میں سے پھر جو بہتر اپنے آپ کو ثابت کر سکے گا بچہ اس کے پاس ہوگا۔ اس کے بعد پھر بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو پھر اس کی اپنی مرضی۔ تو سر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بچہ 7 سال تک کی عمر تک ہے تو وہ والدہ کے پاس ہی رہے گا، تو اس کے اندر کتنی جو ہے وہ سچائی ہے، اور کیا اس کے پیچھے کیا ریزن کیا ہے؟ کوئی بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں جی قانون یہ ہے، قانون یہ ہے۔ کوئی قانون کے اندر کوئی عمر فکس نہیں ہے۔ قانون کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس عمر کے بچے کو تو ماں سے ہلایا نہیں جا سکتا، اس عمر کے بچے کو باپ سے نہیں ہلایا جا سکتا، ایسا نہیں ہے۔
یہ ساری چیزیں بیسڈ آن آر ججمنٹس جو ہمارے پہلے جو ہمارے پریسیڈنٹس آ چکے ہوتے ہیں، یہ ان کی بنیاد پر ہوتا ہے. اس میں بہت سارے مقدمات ایسے ہوتے ہیں. نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بچے ٹینڈر ایج کے ہوتے ہیں، جو بچے تھوڑی عمر کے ہوتے ہیں، جو بچے ابھی چھوٹے ہوتے ہیں، ان بچوں کو ماں بہتر طریقے سے کور کر سکتی ہے، بہتر طریقے سے ان کو مینج کر سکتی ہے، ان کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے، ان کو لک آفٹر کر سکتی ہے کمپیریٹیولی باپ کی نسبت. ماں زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی لاجک نہیں ہے اس طرح کے معاملے میں کہ فلاں عمر کا بچہ تو ہر حال میں ماں کے پاس جائے گا. ایسی کوئی لاجک نہیں ہے. ججمنٹس ہر کیس کی اس کی نوعیت کے حساب سے، اس کیس کے فیکٹس کے حساب سے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی ججمنٹ میں کہہ دیا گیا ہے کہ ماں کا حق ہے تو وہ ہر کیس کے اندر ماں کا حق ہوگا. اس کیس کے فیکٹس کو دیکھا جائے گا. اگر آپ کے فیکٹس اس کیس کے جیسے فیکٹس ہیں، حالات اسی طرح کے ہیں، تو پھر آپ کو بھی مل سکتا ہے. قانون کسی عمر کے لیے کہیں پہ بھی فکس نہیں ہے.